ہے یہ بدترین شرک ہے، شرک فی الذات۔ ایک لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ شراب ہے۔ شراب میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پانی نظر آتا ہے نا؟ ہوتا ہے پانی؟ نہیں۔ ہر چند کہے کہ ہے، نہیں ہے، ہے ہی نہیں۔ بس اللہ ہی ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ دیکھیے ایک شعر ہے، کل ما فی الکون وہم او خیال اور عکوس فی المرایا او ظلال۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے یا تو وہم ہے یا خیال ہے، یا جیسے شیشے میں عکس ہوتا ہے، آپ ادھر کھڑے آئینے کے نظر آ رہے ہیں، ادھر بھی ہے، ادھر کوئی نہیں۔ یا جیسے سایہ ہوتا ہے، سایہ درخت کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے، اس کا کوئی وجود ہے؟ تو ایک رائے یہ، آپ اس سے اختلاف کریں، اسے پاگل پن کہہ دیں، کیا بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں؟ جو چاہے آپ کہہ دیں، شرک نہ کہیے۔ وہ کہتے ہیں موجود صرف ایک ذات اللہ کی ہے، حقیقتاً موجود۔ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ موجود ہی نہیں ہے، اس کو شرک نہیں کہیں گے۔ اس سے اختلاف کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مانیں ان کی بات، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ضرور مانیں۔ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اسے سمجھایا ہے اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، ایک مثال سے۔ ان کے نزدیک یہ فرماتے ہیں حضرت مجدد، ای الصنعت باری تعالی است کہ معدوم را موجود می نمائند۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صنائی ہے، خلاقی ہے کہ جو شے ہے نہیں اس کو دکھا دیتے ہیں کہ ہے۔ جیسے آپ نے آج دائرہ دکھا دیا ہے نہیں، اس کائنات کا کوئی وجود نہیں۔ میں پھر عرض کروں گا، آپ اس سے اختلاف کریں، اسے نہ مانیں، چھوڑ دیں اس کو، یہ مسئلے ہیں فلسفے کے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو شرک نہیں کہیں گے آپ۔ شرک وہ ہے جب کہیں یہ بھی شے ہے اور خدا ہے، یہ بھی ہے اور خدا ہے، پتھر بھی ہے اور خدا ہے۔ جب یہ کہا جائے گا یہ ہے ہی نہیں، صرف خدا ہے، تو در حقیقت اس کو شرک نہیں کہیں گے، یہ وحدت الوجود ہے، یونٹی آف بینگ۔ اب اس کو میں ایک اور اعتبار سے سمجھا دوں گا تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو آپ پر کھول دے گا۔ دیکھیے ایک ہمارا علم، ایک اللہ کا علم، ٹھیک؟ جب تقابل کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم ہے ہی نہیں، ٹھیک؟ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت زیرو، اللہ کی مشیت کے مقابلے میں ہماری مشیت کچھ نہیں۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو کیا ہوئی؟ خاک ہوئی۔ یہی آتے ہیں نا جو حدیث جس میں کہ دعا استخارہ حضور نے تلقین فرمائی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں اس طرح سکھائی یہ دعا استخارہ جیسے قرآن سکھایا۔ اس میں الفاظ کیا ہیں؟ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ۔ اے اللہ تجھے قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں۔ اگر ظاہری الفاظ پر جائیں گے تو یہ تو خلاف واقعہ بات ہے۔ کیا حضور کو کوئی علم حاصل نہیں تھا؟ کیا تو حضور فرما رہے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ؟ یا چلیے اگر کوئی اور عام انسان کہتا ہے میں نہیں جانتا، تو کیا کوئی علم حاصل نہیں اسے؟ کچھ نہ کچھ علم تو ہے نا۔ لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے اللہ کے وجود کے مقابلے میں اس کائنات کا وجود نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی، مسئلہ صاف ہو گیا۔ حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے، یہ اعتباری ہے، یہ ٹرانزینٹ، آل از چینج، پینٹا رائم، بدل رہی ہے ہر شے، کسی چیز کو ثبات نہیں۔ آپ ایک لمحے پہلے جو آپ تھے وہ آپ، ایک لمحے بعد وہ آپ نہیں ہیں، بدل گئے آپ۔ ایک تسلسل ہے آپ کا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہی ہیں کہ جو آج سے 10 سال پہلے تھے۔ کیا آپ وہی ہیں؟ بدل چکے، خون پورا بدل چکا، نہ معلوم کتنی دفعہ بدل چکا، کھال بدل چکی۔ یہ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہے ٹرانزینٹ ہے، عارضی ہے،
فانی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، وجود برحق صرف اللہ کا۔ یہ بھی در حقیقت اسی شرک فی الوجود کی بات ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ بھی موجود ہم بھی موجود، یہ کیا ہو گیا؟ شرک فی الوجود۔ اسی کو کہا ہے غالب نے جارو بلا بیار کہ این شرک فی الوجود، با گرد فرش و سینہ بہواں برابر است۔ اگر آپ کے گدے کے اوپر گردہ پڑ گیا ہو تو جھاڑتے ہیں نا، فرش کے اوپر گردہ ہے تو جھاڑو سے صاف کرتے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں یہ گردہ آ گیا ہے کہ تم بھی موجود ہو، اللہ بھی موجود ہے، تو لا کی جھاڑو سے صاف کر دو اس گردے کو، کہ یہ شرک فی الوجود ہو جائے گا۔ ہم نہیں ہیں بھائی، ہمارا کیا وجود، ہماری کوئی کیا حقیقت ہے، اللہ ہی ہے، بس یہ ہے اصل میں۔ پھر میں عرض کروں گا کوئی قبول کرے نہ کرے، اسے گمراہی کہے، اس کو جھوٹ کہے، اسے پاگل پن کہے، میں نہیں جھگڑوں گا، لیکن شرک نہیں کہہ سکتے آپ اس کو۔ شرک وہ ہماوست ہے، اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق۔ اب آئیے آخری شرک، شرک فی العبادت یا شرک فی الحقوق۔ اللہ کے حقوق کے لیے ایک لفظ استعمال کریں گے تو وہ کیا ہے؟ عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت میں شرک اگر ہوگا تو یہ شرک کی تیسری قسم ہو جائے گی۔ عبادت میں شرک سے مراد کیا ہے اس کو سمجھیے۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت کے دو جز سمجھ لیجئے، جیسے ایک میرا یہ جسم ہے، ایک اس میں روح ہے۔ روح نظر نہیں آتی، نظر جسم آتا ہے، لیکن اس جسم کا سارا وجود اس روح سے ہے۔ چلیے روح کو چھوڑیں، جان، جان کیا کس بلا کا نام ہے، کسی کو نظر آئی آج تک؟ لیکن یہ جان ہی ہے جو اس جسم کو قائم رکھے ہوئے۔ اسی طرح عبادت کا ایک جسم ہے، ایک جان ہے۔ جسم کیا ہے؟ اطاعت، اللہ کی بندگی، ہما تن بندگی، ہما وجوہ بندگی، ہما وقت بندگی، یہ تو بیان کر چکا نا۔ اور روح کیا ہے؟ محبت، اللہ کی محبت۔ اطاعت جبر سے کی جاتی ہے تو وہ عبادت نہیں کہلاتی۔ انگریز کی اطاعت ہم کرتے تھے نا، لیکن کیا عبادت کرتے تھے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اطاعت تو کر رہے تھے، عبادت نہیں۔ عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو کسی ہستی کی محبت سے سرشار ہو کر ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ کی جائے۔ تو جسد ظاہری کیا ہے عبادت کا؟ اطاعت، اور روح کیا ہے؟ محبت۔ اب ان دونوں کے اعتبار سے شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اور یہ ہیں وہ چیزیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ بالکل الجبرا کے فارمولوں کی طرح کی بات ہے۔ اطاعت میں توحید کیا ہے کہ مطاع مطلق صرف اللہ، ٹھیک، باقی ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع۔ نفی نہیں ہے، والدین کی اطاعت کرو، لیکن جہاں والدین حکم دیں اللہ کے حکم کے خلاف، بات ختم، اطاعت نہیں ہوگی۔ بیوی شوہر کی اطاعت کرے، آپ اولو الامر کی اطاعت کریں، شاگرد استاد کی اطاعت کرے، مرید پیر کی اطاعت کرے، لیکن کیا پیر کو یہ بھی حق ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو منسوخ کر دے، رسول کے کسی حکم پر اپنے حکم کو بر کرے، بالا تر رکھے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اصول کیا ہے کہ اطاعت مطلق، انکنڈیشنل، انلمیٹڈ اوبیڈینس از ڈیو اونلی ٹو اللہ. All the other obediences are limited by his injunctions. اس کو حضور نے کیسے بیان کیا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو. جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے آپ میرا حکم مان لیجیے.